بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری نومبر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ایسا آزمودہ عمل کے دشمن بھی دوست بن جائیں۔ رشتوں کی بندش ختم کرنے کے لیے ہر جمعرات 1000 مرتبہ یا موتیو یا رحیموں کا اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ ورد کریں، انشاءاللہ رشتوں کی بندش ختم ہو جائے گی۔ نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے جس شخص کو نماز میں خشوع و خضوع نہ ملتا اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کریں۔ زوجین میں محبت کے لیے یا فتاحو یا قائمو لاتعداد بار پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے میاں بیوی دونوں کو پلائیں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد یا جامعو یا کریمو 11 مرتبہ پڑھیں۔ غصے کو ختم کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو بے وجہ بار بار غصہ آتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی غصے والی کیفیت ہو فوراً درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دے۔ اس کے علاوہ اس آیت کا وید اپنے معمولات میں شامل رکھے۔ یہ آیت نیچے لکھی ہوئی ہے، آگے چلتے ہیں۔ دشمن کو دوست بنانے کے لیے اگر کسی دشمن کو دوست بنانا مقصود ہو تو ان کلمات کو 1000 بار کسی کھانے والی چیز پر مطلوبہ شخص کو کھلائیں، انشاءاللہ دشمنی محبت میں بدل جائے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے اسکرین پر۔ دل کی بیماریوں سے حفاظت درج ذیل دعا کو اگر کوئی شخص روزانہ 40 بار پڑھ لے تو اس برکت سے دل کی جملہ بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے اور دل سے وسوسوں کا خاتمہ اور روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آیت نیچے لکھی ہوئی ہے۔ بستر پر پیشاب نکل جانا، جب بچے کا پیشاب بستر پر نکل جاتا ہو تو اول و آخر درود شریف 1 مرتبہ پڑھیں، سورۃ ہود کے رکوع نمبر 4 آیت نمبر 44 اور قضی الامر تک 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ بچے کو پلائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر مقصد و مشکل کے لیے اپنے مقصد میں کامیابی اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ہر شب جمعہ عشاء کی نماز کے بعد درج ذیل کلمات 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ بہر غم یار توئی، سبحان اللہ بہر کشائش کار تولی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکون، سبحان اللہ مراد من حاصل کن۔ آفات و بلیات سے بچاؤ کے لیے جب کبھی کسی آفات و بلیات کا خطرہ ہو تو اس دعا کو اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 11 بار پڑھیں، یا دائم سے یہ دائم شروع ہوتی ہے آیت، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ملازمت کے اصول کے لیے ایک تسبیح روزانہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ 5 وقت نماز کی ادائیگی لازمی ہے، یا حیو یا قیوم یا غنیو یا مغنیو یا فتاحو۔ مستقل آمدنی روزی کے لیے اول آخر درود ابراہیمی 1 مرتبہ 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، پیسے کی کمی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آزمودہ ہے۔ جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اگر کسی جسمانی کمزوری کا مسئلہ ہو اسے چاہیے روزانہ تسبیحاں پڑھ کر 2 کھجوریں 1 کھیرا کھائیں۔ ہر قسم کی پریشانی کے لیے یہ آیت پڑھیں اور اپنے نام کی اعداد نکال کر فجر کے وقت اتنی تعداد میں پڑھ کر دعا کریں۔ جی نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ نیکی کا بدلہ اللہ ضرور دیتا ہے، پڑھتے ہیں۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں طواف کرتے ہوئے مجھے ایک سونے کا ہار ملا جو بہت قیمتی تھا۔ میں نے ہار اٹھا لیا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا ضمیر کہتا تھا ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے میں واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کیا اگر کسی کا ہار گم ہوا تو آ کر مجھ سے لے لے۔ ایک نبینا آدمی آیا اور کہنے لگا یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی، یہ ہار تو ایک نبینا شخص کا تھا، اس کو کسی کو کیا پتا چلتا، چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر میں نے دوبارہ اسے دے دیا۔ اس نبینا شخص نے مجھے دعا دیا چلا گیا۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ فرماتے میں دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ اس نیکی کے صدقے میرے لیے رزق کا کوئی بندوبست کر دے۔ اللہ کی شان ہے کہ میں وہاں مسجد میں سے ہلا آ گیا، یہ ایک بستی کا نام ہے، وہاں ایک مسجد تھی، میں گیا تو پتہ چلا چند دن پہلے امام صاحب فوت ہو گئے تھے۔ لوگوں نے مجھے کہا نماز پڑھا دو، جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا، وہ کہنے لگے تم یہاں مستقل امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے ان کی پیشکش قبول کر لیا، وہاں امامت کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے۔ تھوڑی دنوں بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کی ایک جوان سال بیٹی تھی، وہ وصیت کر گئے تھے کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں، وہ لڑکی ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران نبینا آدمی کو لٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے؟ کہا میرے ابو نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا آپ کے ابو کون تھے؟ ان کا وہ عالم تھے، وہ مسجد کے امام تھے، وہ نبینا تھے۔ تب مجھے پتا چلا کہ اس کے والد وہی ہیں جن کو میں نے ہار واپس کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہار مجھے ہی ملا تھا، میں نے ہی ان کو واپس لوٹایا تھا۔ وہ کہنے لگے آپ کی بھی دعا قبول ہو گیا، میرے والد کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟
اس نے بتایا آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی، رزق بھی دیا۔ میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی، جب وہ ہار واپس لے کے تو یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ اے امین، ایک امین دیانتدار شخص نے میرا ہار لوٹا دیا، اے اللہ ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر عطا فرما دے۔ میرے باپ کی دعا قبول ہو گئی اور آپ میرا خاوند بن گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتا، اٹکنے نہیں دیتا، بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ اب نے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ایک آئے چند بار پڑی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے مسئلہ حل کریں۔ السلام علیکم۔ انسان جب ہوش کی آنکھ کھولتا ہے تو قدم با قدم مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ بادشاہ ہو، فقیر ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، دکاندار ہو، غریب ہو یا امیر، ہر بندہ بچپن تک مشکلات سے گزرتا ہے۔ مشکلات موت تک ختم نہیں ہوتی لیکن ان کا حل ضرور ہوتا ہے۔ بادشاہ مالی طور پر پریشان نہیں ہوتے لیکن کوئی بادشاہ ایسا موجود ہے جو ذہنی الجھاؤ کا شکار نہ ہو۔ غریب ذہنی الجھاؤ کا شکار نہیں بلکہ مال کے اعتبار سے تنگ دست ہے۔ مال کائنات میں ہر انسان کو پریشان رکھا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان بے وفا ہے۔ اگر ہر چیز دے دوں گا تو انسان بھٹک جائے گا۔ پریشانی آدمی کو اللہ کی طرف سے پیغام بن کر آتی ہے، ابھی وقت ہے کہ میری طرف رجوع کر لو۔ راکم کالج میں پڑھتا ہے۔ ہر جماعت میں اچھے برے لڑکے ہوتے ہیں۔ چند لڑکوں نے راکم کو کچھ عرصے سے خوبناک میں دم کیا ہوا تھا۔ راکم پریشان تھا، سہتا رہا، معاف کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک ہفتے سے زیادہ گزر گئے لیکن وہ شریر انسان باز نہ آئے۔ راکم کو اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ خدا کی طرف رجوع کر، تیرا کام ہو جائے گا۔ جماعت میں بیٹھے بیٹھے میں نے قرآن پاک کی ایک طاقتور ترین آیت کا ورد شروع کیا۔ وہ چند بار لگاتار جماعت میں چلتے سبق کی وجہ سے نہ پڑھ سکا لیکن چھوڑا نہیں۔ اگلے دن آیا تو جوان راکم پریشان کرنے لگے لیکن راکم کو یقین تھا کہ اس آیت کی برکت سے تیرا کام ہو جائے گا۔ کالج سے چھٹی ہوئی تو ایک استاد ملے، کہنے لگے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ شیخ الوظائف کے بیٹے ہیں؟ میں نے ادباً جی کہا۔ استاد نے فرمایا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، صبح آپ کا کام ہو جائے گا اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ کام ہو گیا۔ اگلے دن کالج میں پورا دن رہا لیکن شریر جوانوں کی طرف سے کوئی منفی بات نہ ملی، صرف اور صرف اس آیت کا اثر تھا۔ اللہ نے خوب عزت دی۔ یہ آیت لکھی ہوئی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دل ہی دل میں اللہ سے کہتا ہے کہ میرا مولا جسے تو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، میرے نصیب میں ہمیشہ عزت رکھ دے۔ قارئین، اللہ سے باتیں کرنے کا عجیب لذت محسوس کی۔ ایک برے کام سے بچا کر کہ لڑائی نہیں کی، لڑائی کرنا شیطان کا کام ہے۔ اللہ نے اپنی غیبی مدد وہاں سے بھیجی اور جہاں سے راکم سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جن استاد نے یہ مسئلہ حل کیا ہے ان سے آج تک سلام دعا بھی نہیں ہوئی تھی، نہ جان پہچان، لیکن جب اللہ کی رحمت موجوں پر آتی ہے تو کوئی مدد کو روک نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا بنا دے، آمین۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا، سارا سال گندم کو کیڑا نہیں لگے گا، نسخہ حاضر ہے۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ اب کی رسالے میں بہت عرصہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اس رسالے میں لکھے گئے طبی ٹوٹکوں میں سے بہت نفع پایا۔ میری زندگی کئی الجھنے مسائل اب کی رسالے کی وجہ سے حل ہوئے۔ آج میرے اندر یہ احساس بیدار ہوا کہ میں اپنے تجربات اب کی قائم کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ نے جو کار خیر کام مخلوق کے خدا کے خدمت کے لیے شروع کیا اس میں میرا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے جو میرے لیے عافیت، خیر اور صدقہ جاریہ کا سبب بنے، آمین۔ ہمارے ملک میں آنے والے حالیہ سیلاب کی وجہ سے کسانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس روزگار کی ذرائع اور ضروریات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے، اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا اپنی تحریر اس وقت ملک کے سب سے زیادہ متاثر طبقے کسان کے بھائیوں کے نام کروں تاکہ انہیں میرے آزمودہ تجربے سے فائدہ پا کر راحت و سکون ملے اور میں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ گندم کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے یہاں ہونے والے دن بدن موجودہ مہنگائی کے پیش نظر ہر فرد کی یہی کوشش ہے کہ وہ اپنے اناج کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں کسی جگہ محفوظ کر لے، لیکن بعض اوقات اناج وغیرہ جس میں گندم سر فہرست ہے زیادہ دیر محفوظ کرنے کی وجہ سے کیڑا لگ جاتا ہے، خدشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اناج خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں جب گندم یا کسی بھی اناج کے فصل آپ ڈرم یا بوریوں میں محفوظ کرنے کی غرض سے رکھیں تو تھوڑا تھوڑا نمک وقفے سے ڈرم یا بوریوں میں ڈالتے رہیں، اوپر سے اناج کے دانے ڈالتے رہیں۔ جب ڈرم بھر جائے تو اس کے اوپر بھی دوبارہ نمک چھڑکتے، لیکن اس بات کا خیال ہے کہ نمک ڈرم کو نہ لگے۔ اس طریقے سے آپ گندم یا کوئی اور اناج محفوظ کریں گے تو انشاءاللہ اناج خراب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹوٹکا اسی ضمن میں دے دوں، قارئین کو ٹوٹکے بھی آسان لگے وہ کر سکتے ہیں، دونوں ٹوٹکوں میں انشاءاللہ یکساں فائدہ ہوگا۔ گندم یا کسی اناج کا کیڑا لگنے کا خدشہ ہو تو اس اناج یا ڈرم یا بوروں میں اس طریقے سے محفوظ کر کے نیم کے پتے تھوڑے تھوڑے کر کے جس ڈرم یا بوروں میں اناج ڈال رہے ہیں وقفے سے ڈالتے جائیں۔ انشاءاللہ اس ٹوٹکے سے بھی آپ کا اناج محفوظ رہے گا اور کسی قسم کا کیڑا نہیں لگے گا۔
مذکورہ والا دونوں ٹوٹکوں کا استعمال کرتے وقت اگر سورہ کوثر کا بھی بیچ جاری کریں انشاءاللہ اس عمل سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ امید کرتی ہوں جتنے ٹاپک آپ کو پڑھ کے سنائے آپ کو جو ہے فائدہ ہی دیں گے، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیں، ایک لائک لازمی کر دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔